بسم اللہ الرحمن الرحیم. I'm back with another نظم by ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. اس کا نام ہے الہام اور آزادی اور یہ ہے ضرب-e-کلیم سے. بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی کافی کچھ ہے اس نظم کے اندر. So let's read it together انشاءاللہ. ہو بندہ آزاد اگر صاحب الہام ہے اس کی نگاہ فکر و عمل کے لیے مہمیز. سو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ ہو جو کہ آزاد ہو ان ریئل سینس اور اس کا پھر تعلق جو ہے وہ الہام کے ساتھ ہو جائے، اسپرچویلٹی کے ساتھ ہو جائے، روح کی ڈائمنشن کے ساتھ ہو جائے، تو وہ بڑی اچھی چیز بن جاتا ہے. سو لیٹس سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بندہ آزاد ہوتا کیا ہے اور کیسے ہوا جا سکتا ہے. دیٹس دا فرسٹ پوائنٹ. تو آزاد انسان کا جو کانسیپٹ اقبال کے ہاں نظر آتا ہے نا، جو مجھے تھوڑا بہت سمجھ آئی ہے، اور تو اس کا وہ بالکل وہ ایسا نہیں ہے جو ہم نے آزادی کا کانسیپٹ سوچا ہوا ہے. نہ صرف انسانی لیول پہ بلکہ سوسائٹی کے بھی لیول پہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا آزادی کا، اقبال کے ہاں وہ نہیں ہے. تو آزاد انسان ہوتا کیا ہے؟ ہم جو انسان ہے نا، ہم بیسیکلی ہمارا ایک ذہن ہوتا ہے، ایک مائنڈ ہوتا ہے، اور وہ مائنڈ جو ہے نا وہ ہر وقت جو ہے نا وہ آکیوپائڈ رہتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے ہماری آنکھیں ہوتی ہیں تو ہم جو ہے وہ سامنے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ایسے اس طرح کر کے دیکھ سکتے ہیں، ہم پیچھے اپنے نہیں دیکھ سکتے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جو ہمارا مائنڈ ہے نا وہ ایسے 360 پہ ہر وقت روٹیٹ کرتا رہتا ہے، اور 360 پہ ہر چیز اس کو نظر آتی ہے اور وہ اس کو اس کو پروسیس کرتا رہتا ہے. تو مطلب تھاٹس اینڈ تھاٹس کاؤنٹلیس تھاٹس آتی ہے، اور ایک ایسے وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے. فائدہ اور نقصان، ہمیشہ فائدے کی سوچنا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ایسی بھی سوچیں اگتی ہیں جو کہ بیسیکلی لسٹس ہوتی ہیں، ہوس ہوتی ہے، امیجز ہوتی ہیں، اور پھر ہم ان کے پیچھے جو ہے نا وہ بہت دیر گھنٹوں جو ہے نا اس ایک ہی گندی سوچ کے پیچھے جو ہے نا اپنا وقت گزار سکتے ہیں، اور بہت کچھ. اوکے، سو بیسیکلی ہمارا مائنڈ جو چیز ہے نا، یہ وہ پنجابی میں نہیں وہ ہوتی ہے کہ جو ہم لوگ گھوڑی ہوتی ہے، اتھری گھوڑی، گھوڑے کو ٹرین کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اگر وہ آپ کی کنٹرول میں نہ ہو. لیکن انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، جو اس کا اونر ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اینڈ دین جا کے ایک ٹائم آتا ہے جب وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ اپنا سر ایسے نیچے جو ہے نا اس کے پاؤں کی طرف کرتا ہے. تو یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. جسٹ لائک دیٹ ہمارا جو مائنڈ ہے نا، یہ ایک وہ بڑی پاورفل چیز ہے لیکن بہت خطرناک چیز بھی ہے ایز ویل. تو اس مائنڈ کے جو ہے نا تسلط اس کا اس کا جو اس سے ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرانا ہوتا ہے. ہم انسان ہیں، ہمارے اوپر ایک چیز تسلط ہے جو ہمیں ہر وقت ایسے باؤنڈ کر کے رکھتی ہے. تو اس میں سے اس کے تسلط سے ہمیں اپنے آپ کو نکلوانا ہوتا ہے. اور جو لوگ اس کو اپنے آپ کو فریلی مائنڈ کی جو اس کی جو فیلڈ ہے نا، اس میں سے اپنے آپ کو جو ضروری چیزیں ہیں صرف اس میں سے اس کو لے، اور باقی ساری جو نوائز ہے نا اس میں سے اپنے آپ کو نکال لینا، تو وہ انسان پھر فری ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا کرنا کیسے ہوتا ہے؟ دوسری کوئکلی آئی ول ٹاک اباؤٹ اٹ. کرنا یوں ہوتا ہے کہ مطلب اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جب بھی آپ نے آنکھیں بند کی یا آپ کی آنکھیں کھلی ہیں اور آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن بیک ان دا مائنڈ کچھ پروسیسز آپ کے چل رہے ہیں، تو تھوڑا سا نا آپ نے ایسے ایک لمحے کے لیے روک کے نا، کوئی بھی تھاٹ آئی ہے نا اس کو ایک لمحے کے لیے سوچنا ہے، مطلب اپنے آپ کو روک کے اور اس کو پروسیس کرنا ہے کہ کیا یہ جو تھاٹ میرے ذہن میں ابھی آئی ہے اور میں اس کو فالو کرنے جا رہا ہوں، تو کہیں یہ جو تھاٹ ہے کہیں یہ انسانیت دشمن تو نہیں ہے، کسی انسان کے خلاف تو نہیں ہے؟ کیا یہ ہوس والی تھاٹ تو نہیں ہے، یعنی کہ ایسی چیز جو کہ میرے مذہب نے تو مجھے منع کی ہوئی ہے، بٹ اسٹل آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ اٹ، تو اور کیا مطلب اس طرح سے ہر تھاٹ کو آپ نے ایسے ایک سیکنڈ ایسے پروسیس کرنا ہے، آپ کو فوراً آئیڈیا ہوگا کہ کلک کرتا ہے کہ ہے یا نہیں ہے. تو جیسے ہی آپ کو لگے نا کہ یہ تھاٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو دین جسٹ اسٹاپ اٹ، اس کو وہیں پہ روک دو، اس کو کہو کہ نہیں، پھر آپ کو سر جھٹک دو کہ نہیں میں نے نہیں سوچنا اس سے آگے. تو ایسے آپ پروسیس کرتے جاتے ہیں. اور اس کے لیے نا سب سے پہلا جو ہے نا فیتھ بہت ضروری ہے، فرم ان فیتھ.
ان کہ آپ کا جو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس کے اوپر پورا مکمل کامل یقین ہونا چاہیے کہ ایک کریٹر ہے اس پوری کائنات کو بنانے والا. اور میں نے اس پہ کافی مطلب اور بات کی ان ویڈیوز میں، تو میں اتنا ٹائم نہیں اس پہ اسپینڈ کروں گا، لیکن آپ فیتھ بہت ضروری ہے اس کے اوپر. جب فیتھ ہوتا ہے نا دین پھر آپ یہ پروسیس شروع کرتے ہو، ٹھیک ہے، یہ چھٹنے والا کہ ہر ایک جو سوچے ان کو آپ ہٹاتے جاتے ہو اپنی زندگی میں سے، اور ایونچولی انشاءاللہ وین یو آر ان دس پروسیس تو آپ کو یہ آزادی کا احساس جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسا شخص جو اپنے آپ کو آزاد کرا لے اپنے مائنڈ کے تسلط سے. اور پھر یہ دیکھیں میں آپ کو ادھر لے کے آتا ہوں ایک اور طرف، کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم بار بار یہی کام کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو، یعنی کہ میں اپنے آپ کو ریڈی کرتا ہوں اور میں سجدے میں جاتا ہوں. پورا پروسیس ہے نا ایک ایسے اینڈ پہ جا کے اپنے آپ کو سجدے میں گراتا ہوں. بیسیکلی میں اپنے مائنڈ کو اس جگہ کو وہاں جا کے رکھتا ہوں اللہ کے حضور میں سامنے، کہ یا اللہ یہ چیز جو ہے نا میرے کنٹرول میں نہیں تھی لیکن میں کوشش کر رہا ہوں، اینڈ یو سی کہ میں نے کوشش کی اور میں اس کو آپ کے یہاں پہ آ کے سجدے میں لا کے رکھ دیا ہے. پھر ہم اٹھتے ہیں اور دوبارہ سے پھر پروسیس شروع کرتے ہیں، پھر ہم جاتے ہیں سجدے میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان جو ہے نا ہماری سب سے زیادہ ہماری شارٹ ٹرم میموری ہے، کہ ابھی نماز پڑھ کے ختم ہوتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا تھا. ہم نے کرنا یہ تھا کہ اس مائنڈ کو سبمیشن میں لانا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کرنا. خیر اینیویز، تو اگر ایک انسان اگر وہ ایمان والا ہو اور پھر وہ اپنے آپ کو اس چیزوں سے آزاد کر لے، تو پھر جو ہے نا، اور پھر اس کے بعد اگر اس کو جو الہام، مطلب الہام سے مراد یہ کہ کچھ بھی آپ انسان سوچتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو سوچنا شروع کرتا ہے نا، آنکھیں بند کر کے اس کو کچھ چیزیں اس کے ذہن میں آئیں، وہ ان کو ایکسپلین کرے، یا کچھ خواب میں کوئی آنا شروع ہو، کچھ ایسے انڈیکیشنز آنی شروع ہو، تو وہ ساری جو باتیں ہیں نا، جیسے اقبال کی شاعری ہے پوری وہی چیز ہے، تو یہ جو ساری شاعری ہے نا یہ بڑی زبردست چیز بن جاتی ہے، چونکہ وہ انسان پھر جو کچھ سوچتا ہے نا وہ لوگوں کے لیے، فکر و عمل کے لیے مہمیز، اس میں لوگوں کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس سے استفادہ کرتی ہیں. تو چلیں آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اس کے نفس سے گرم کی تاثیر ہے ایسی ہو جاتی ہے خاک-e-چمنستاں شرر آمیز. یعنی کہ اس کے اندر سے جو پھر نکلتا ہے نا، جب وہ اپنے آپ کو فری کر لیتا ہے، جو بھی اس کی اچیومنٹ ہوتی ہے، اقبال کے کیس میں جو ان کی شاعری ہے، تو پھر وہ ایسے جو ایک سوسائٹی کی جو زمین ہے نا، بیسیکلی ایسے جو ابھی لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے اس کو زمین ہے نا، جو بعد میں بچوں نے آنا ہے، ٹھیک ہے، جب ایک سوسائٹی اس چینج کو شروع کرتی ہے نا، تو پھر یہ چینج ان کے جینز کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. جس طرح سے غلامی جینز میں منتقل ہوئی ہے نا ہمارے، اس طرح سے اگر ہم اپنے آپ کو، یہ جو نسل ہے ہماری، ہم اپنے آپ کو آزاد کر لیں تو ہم اپنی آزادی اپنے جینز کے تھرو اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو پھر وہ مطلب وہ اس چیز سے بڑی حد تک وہ نکل جائیں گے اس غلامی سے جس میں ہم لوگ ہیں. تو اس کے اندر وہ شرر آمیز ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہ شرارہ ان کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. شاہین کی ادا ہوتی ہے بلبل میں، نمودار کس درجہ بدل جاتے ہیں مرغان-سحر خیز. تو بالکل جو بالکل ایسے بچے جو کہ ڈرے ہوئے تھے پہلے، اب ڈرے ہوئے بچے جو کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے، چھوٹے چھوٹے تو ایسے بلبل، یعنی کہ کمزور افراد، کمزور بچے، اگر وہ یہ پروسیس شروع کریں تو ایون وہ جو ہے نا وہ بہت سٹرانگ بن جاتے ہیں. ایسے سٹرانگ بن جاتے ہیں مطلب کہ وہ اپنی، اگر ان کو یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ چیزیں غلط ہیں، اینڈ ٹائم ڈز ناٹ میٹر کہ 1000 سال سے غلط ہے یا 500 سال سے غلط ہے یا 4000 سال سے غلط ہے، تو وہ پتہ کیا کرتے ہیں، ان کے اندر وہ ایسی اسٹرینتھ آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس سوسائٹی میں یہ جو غلط چیز تھی نا، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کتنے ہزار سالوں سے چل رہی تھی، میں اس کو جن پلرز کے اوپر سوسائٹی کھڑی ہے نا، میں اکیلا اس کو موو کروں گا. یہ ان کے اندر سوچ ہوتی ہے کہ میں اکیلا اس جو پلرز ہیں، جو غلط پلرز کے اوپر جو سوسائٹی کھڑی ہے، میں اکیلا. تو وہ جس طرح بیل نہیں ہمارے گاؤں میں ہوتے تھے، بیل اب جگڑتے تھے ان کے اراؤنڈ، کنویں کے اراؤنڈ چکر لگاتے تھے، تو گیم جو تھی بالکل ایسی. تو وہ بندے جو ہے نا وہ پھر یہ کمزور
وہ بدل جاتے ہیں، پھر وہ ایسے شروع کر دیتے ہیں اپنے گیڑے لگانے اس کے گرد کہ میں نے اس اپنی سوسائٹی میں سے، اپنے آپ میں سے اور اپنی سوسائٹی میں سے اس چیز کو نکال کے باہر پھینکنا ہے۔ اس مرد خود آگاہ و خدا مست کی صحبت دیتی ہے گداؤں کو شکوہ-جم-o-پرویز۔ تو بیسیکلی وہی جو غریب کندھے جھکائے ہوئے اور آنکھیں جھکائے ہوئے جو کہ پوری زندگیاں ایسے اپنے سڑکوں پہ چلتے چلتے گزار دیتے ہیں، ان کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر ایسا کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ وہ ٹیکل کرتے ہیں، پھر بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور پوری دنیا کے ساتھ وہ چلنا سیکھ لیتے ہیں کہ کیسے چلنا ہے، لیکن اسی پروسیس کے تھرو اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو سبمیشن میں لانا ہے، اس کو وہاں سجدے میں جا کے رکھنا ہے۔ خالی مطلب یہ ایک ایکسرسائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر انسان نے ایسے کہہ دیا، دل سے کہہ دیا، لیکن اور پروسیس بھی کر لیا، جا کے نمازیں بھی پڑھنا شروع کیا، لیکن اس کا ذہن جو ہے وہ اسی چیزوں میں اٹیچ رہا جو آگے پیچھے سب کچھ ہے، تو پھر وہ نہیں آزاد ہوتا۔ جیسے کہ ہم لوگ جو سارے نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن سچ کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، تو یہ جو انسان ہے نا، جو آزاد بھی ہو گیا اور جس نے، اور پھر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم ہوا اور تھوڑا سا اس کو جو چیزیں سمجھ آئیں، تو ان کے ذریعے وہ اپنی سوسائٹی میں چینج لاتا ہے۔ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے ان میں کانفیڈنس ان کو دلاتا ہے، زندہ رہنے کا ان میں حوصلہ ان کو دیتا ہے، اور وہ پھر بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک وہ دیکھے نہیں، ہم نے صرف یہ باتیں سنی ہیں، لیکن یہ باتیں نہیں ہیں، یہ ریئلٹیز ہیں جو کہ اچیو ہو سکتی ہیں۔ یہ پہلے اچیو ہوئی ہیں اور یہ انشاءاللہ دوبارہ اچیو ہوں گی۔ اچھا، تو آخری شعر ذرا سن لیں چونکہ یہ زیادہ ضروری ہے۔ محکوم کے الہام سے اللہ بچائے، غارت گر-اقوام ہے وہ صورت-چنگیز۔ لیکن اقبال یہاں پھر یہ وارن بھی کر رہے ہیں کہ بڑے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہو گئے، لیکن اگر خدا نخواستہ کہ ایک ایسا انسان ہے جو کہ مطلب جس نے باتیں کرنا شروع کر دی، بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دی مذہب کے بارے میں، سب کچھ کے بارے میں، اور اس نے نا اپنے اس کے جو بھی احوال تھے اس کے، جو ذہن میں اس کے آیا، جو اس کے خواب آئے یا جو بھی اس کو، تو اس نے وہ لوگوں کو ایسے بتانا شروع کر دیے۔ آئی ول یوز دس ٹرم کہ اس نے نا استخارہ سینٹر کھول لیے۔ یو ہیو ٹو کریکٹ کرنا ہے آپ نے۔ اس نے استخارہ سینٹر کھول لیے جو کہ آن لائن بھی تھے اور آن سائٹ بھی تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس نے اپنے ایکسپلین کرنا شروع کر دیا اپنے حوال کو، لیکن حقیقت میں وہ آزاد انسان نہ ہوا، وہ اپنے ذہن کے تابع ہوا۔ یعنی کہ لوگوں کے سامنے تو وہ سارے عمل وہی کرے گا، ریلیجیس لوگوں والے، اچھے لوگوں والے، اچھے انسانوں والے، بڑی اچھی باتیں کرے گا، بڑی اچھی کمپوزیشنز اس کی ہوں گی، لیکن جب وہ اکیلا ہو تو چونکہ مائنڈ میں تو کوئی نہیں گھسے گا اس کے، تو وہ ہمیشہ اس کی گرپ میں، اس کے ذہن میں ہر وقت وہ ایسی لسٹ والی، ہوس والی سوچیں اگتی رہیں، تو وہ پھر اس کے اندر اس کے مزے لے، جگالی کرے اپنے جو بھی اس نے کوئی غلط کام کیے ہیں ان کی۔ تو ایسا انسان جو ہے نا وہ بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے۔ اقبال اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر وہ استخارے سینٹر کھل گئے تمہارے معاشرے میں، تو وہ جو ہے نا وہ پھر اس طرح سے ہے کہ آپ یہ سمجھ لو کہ چنگیز کی آرمی جو تھی نا وہ دوبارہ سے آ گئی، اور اس نے اپنے خیمے لگا لیے ہیں اور ان خیموں میں اس کی آرمی آ گئی، اور وہ خدا نخواستہ وہ دوبارہ وہ اپنا گندا کام جو ہے نا غارت گری والا وہ پھر سے شروع کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا ہے جو کہ جن کے جو کہ ابھی آزاد نہ ہوں اور وہ استخارے سینٹر کھول لیں اپنے۔